نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک بہت پیارا سا مختصر سا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، بے اولاد ہیں، ان سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، کوئی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے آپ نے۔ اسی جگہ بیٹھ کر جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی ہے، یا میری کوئی بہن اس وظیفے کو کرنا چاہ رہی ہے، تو جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک۔ پھر آپ نے 103 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کو مکمل پڑھنا ہے آپ نے 103 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ کسی چیز کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے آپ پر پھونک مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورت پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اگر میرا کوئی بھائی بے اولاد ہے، اس کو وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا عمل تھا، چھوٹا سا وظیفہ تھا جو آپ بھائیوں کو، بہنوں کو بتانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔